سیکنڈ کروسیڈ دوسری صلیبی جنگ میں مسلمانوں کے ایک اہم ترین شہر دمشق کا محاصرہ ہو چکا تھا۔ شہر کا حکمران معین الدین تنہا 3 صلیبی لشکروں کے مقابلے پر شہر کی دیواروں کے اندر محصور تھا۔ تینوں صلیبی بادشاہوں کے لیے دمشق پر قبضہ کرنا بظاہر آسان تھا، لیکن ان کے پاس وقت زیادہ نہیں تھا، کیونکہ زنگی سلطنت کا حکمران نور الدین زنگی اپنے بھائی کے ساتھ ایک بڑا لشکر لے کر دمشق کی مدد کے لیے آ رہا تھا۔ کیا تینوں صلیبی بادشاہوں نے دوسری صلیبی جنگ کی یہ بڑی فتح حاصل کر لی؟ وہ کون سی جنگ تھی جس نے نور الدین کو مہینوں کھلے آسمان تلے نفسیاتی اذیت میں سونے پر مجبور رکھا؟ دوسری صلیبی جنگ کے بطن سے صلاح الدین ایوبی نے کیسے جنم لیا؟ میں ہوں فیصل اڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی منی سیریز دی کروسیڈز اینڈ ایوبی کی چوتھی قسط میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ مائی کیورس فیلوز، فرسٹ کروسیڈ پہلی صلیبی جنگ کے بعد جو 4 صلیبی ریاستیں وجود میں آئی تھیں، ان میں سے ایک ادیسا، دی کاؤنٹی آف اودیسا، مسلمانوں نے واپس چھین لی تھی۔ 1144 میں جب عماد الدین زنگی نے ادیسا پر قبضہ کیا تو یورپ میں کیتھولک چرچ کو ایک تکلیف دہ احساس ستانے لگا۔ وہ احساس یہ ہے کہ کہیں یروشلم بیت المقدس، جس کے لیے پہلی کروسیڈ ہوئی تھی، جس کے لیے صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا تھا، وہ بھی کہیں اب ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ اس کا بہترین حل کیتھولک پوپ یوجین نے یہ نکالا کہ انہوں نے ایک اور صلیبی جنگ کا نکارہ بجا دیا۔ انہوں نے یورپی طاقتوں سے پرجوش اپیل کی کہ وہ اٹھیں اور یروشلم کو مسلمانوں کے قبضے میں جانے سے بچائیں، ادیسا کو واپس چھینیں اور ہمسایہ مسلم ریاستوں پر بھی قبضہ کر لیں تاکہ کروسیڈر سٹیٹس کا مستقبل محفوظ بنایا جا سکے۔ ان کی اس پرجوش مذہبی کال پر یورپ کے 2 طاقتور ملکوں جرمنی اور فرانس کے بادشاہوں نے لبیک کہا۔ یورپ میں دوسری صلیبی جنگ کا اعلان ہو چکا تھا، بلکہ آغاز ہو چکا تھا۔ جرمن بادشاہ کونرڈ III اور فرانسیسی شہنشاہ لوئس 7 اودیسا کو آزاد کروانے کے لیے چل پڑے، لیکن ادیسا کے شکست خوردہ حکمران جوسیلین II، جنہوں نے عماد الدین کے ہاتھوں یہ سلطنت گوائی تھی، انہوں نے جلد بازی میں ایک غلطی کر لی۔ انہوں نے یورپی لشکروں کا انتظار کرنے کے بجائے خود ہی اودیسا، جس پر اب نور الدین زنگی کی حکومت تھی، اسے آزاد کروانے کی مہم شروع کر دی۔ شاید اس لیے کہ اودیسا شہر میں رہنے والی مسیحی آبادی کے بڑے در پردہ جوسیلین II کے ساتھ مل گئے تھے، حالانکہ انہوں نے اعلانیہ طور پر نور الدین زنگی کے والد عماد الدین زنگی کو یقین دلا رکھا تھا کہ وہ کسی بیرونی طاقت کے ساتھ مل کر زنگی سلطنت کے خلاف کوئی اقدام نہیں کریں گے۔ پھر بھی جوسیلین نے اس موقع کا فائدہ اٹھانے کی ٹھانی۔ انہوں نے ایک بڑی فوج جمع کی اور اودیسا کے باہر پہنچ گئے۔ مقامی مسیحیوں کے بڑوں نے پہلے سے طے شدہ پلان کے مطابق شہر کے دروازے اس لشکر کے لیے کھول دیے۔ شہر میں کچھ مسلم نوجوان مسلم سپاہی بھی تھے، مسلم لشکر بھی ایک چھوٹا سا تھا، اس نے دشمن کو روکنے کی کوشش بھی کی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جوسیلین II کی فورس بہت زیادہ تھی اور پھر عوام کا اچھا خاصا حصہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ شہر میں موجود مسلم لشکر شکست کھا کر پیچھے ہٹا اور شہر کے اندر سینٹرل فورٹ میں ایک مرکزی قلعہ تھا، اس میں چلے گئے اور دروازے بند کر کے مورچہ بند ہو گئے۔ جوسیلین II نے اس مرکزی قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ سیج میں جیسی وارفیئر ہوتی ہے، محاصرے میں اب وہ ہونے لگی، لیکن مسلم سپاہیوں نے قلعے کو بچائے رکھا، فتح نہیں ہونے دیا اور کسی طرح چپکے سے نور الدین زنگی کو پیغام بھی پہنچا دیا کہ ہماری مدد کو پہنچو، ہم تنہا زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتے۔ نور الدین زنگی کو جیسے ہی یہ پیغام ملا، SOS پیغام، انہوں نے گھڑ سواروں کی تازہ دم فورس تیار کی اور صحرائی طوفان کی طرح اودیسا کی طرف لپکے۔ وہ اتنی تیز رفتاری سے سفر کر رہے تھے کہ راستے میں شاید ہی کسی جگہ رکے ہوں۔ ان کے لیے رفتار اتنی اہم تھی کہ وہ گھوڑوں کی صحت کا خیال بھی نہیں رکھ رہے تھے۔ جو گھوڑے تھک کر گرنے لگتے انہیں گرا دیا جاتا اور قریبی علاقوں سے نئے گھوڑے لا کر طوفانی سفر کو جاری رکھا جاتا۔ چند ہی روز میں منزلوں پر منزلیں مارتے نور الدین زنگی کا لشکر ادیسا کے دروازے پر تھا، لیکن دشمن اس رفتار سے بے خبر تھا، کیونکہ ایک تو وہ اتنی جلدی مسلم لشکر کے آ جانے کی توقع ہی نہیں کر رہا تھا، دوسرا یہ کہ جب نور الدین زنگی کا لشکر ادیسا کے باہر پہنچا تو رات ہو چکی تھی۔ پھر ادیسا کے حکمران کی بے خبری دیکھیے کہ شہر کے دروازے بھی کھلے تھے۔ ویسے بھی دوستو زیادہ تر صلیبی سپاہی تو اندرونی قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، دروازے پر ایسی فورس تھی ہی نہیں کہ وہ ایک طوفانی لشکر کو روک پاتی۔
نور الدین کے گھڑسوار چوپٹ کھلے دروازوں سے شہر میں داخل ہوئے اور ہکا بکا دشمنوں پر تلواروں کی دھار آزمانے لگے۔ جب ایسی آنن فانن مدد پہنچتے دیکھ لی تو شہر کے مرکزی قلعے میں محصور مختصر سا مسلمان لشکر بھی شیر ہو گیا۔ انہوں نے نعرہ مار کر قلعے کا دروازہ کھولا اور باہر کھڑے صلیبیوں پر پل پڑے۔ صلیبی لشکر چکی کے دو پاٹوں میں آٹے کی طرح پسنے لگا۔ کمانڈر جوسیلن II نے خود کو اس چکی کا رزق بننے سے بچایا اور مقابلے کی کوئی صورت نہ دیکھتے ہوئے شہر سے دوڑ لگا دی۔ ان کے فرار ہوتے ہی باقی فوج نے بھی فرار ہی میں عافیت سمجھی، لیکن اس بھاگنے میں بھی ان کا زیادہ تر لشکر تباہی سے دوچار ہوا۔ نور الدین زنگی نے ادیسہ شہر کو دشمن کے یقینی قبضے میں جانے سے بچا لیا تھا، لیکن سوال اب یہ تھا کہ مقامی مسیحیوں سے کیا سلوک کیا جائے۔ ان مسیحیوں نے تو مقدس کتابوں پر حلف دیا تھا کہ وہ زنگی سلطنت کے وفادار رہیں گے، لیکن صلیبیوں کو مدد کے لیے بلا کر انہوں نے اپنے حلف سے وفاداری نہیں کی تھی۔ نور الدین نے انہیں اس کی سخت ترین سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ شہر کے تمام مسیحی مردوں کو قتل کر دیا گیا اور ان کی خواتین اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا۔ اس سزا میں یہ امتیاز بھی نہیں رکھا گیا کہ کون کون سے مسیحی وعدہ خلافی کے مرتکب ہوئے اور وہ کون تھے جن کا اس سارے معاملے سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا، لیکن شہر کی زیادہ تر آبادی چونکہ انہی مسیحیوں پر مشتمل تھی، سو ان کے خاتمے سے شہر بالکل اجڑ گیا۔ اتنا اجڑ گیا کہ پھر آباد ہی نہیں ہو سکا۔ صدیوں تک اس کی حیثیت ایک تباہ حال گاؤں سے زیادہ نہیں تھی۔ آج کل البتہ وہاں ایک نیا شہر عرفا کے نام سے بسایا جا چکا ہے۔ ترکی میں یہ جگہ ہے۔ تو مائیکیورس فیلوز ادیسہ شہر جو کہ جرمنی اور فرانس کی صلیبی فورسز کا ایک ٹارگٹ تھا، وہ ان کی آمد سے پہلے ہی تباہ ہو چکا تھا۔ اس میں موجود صلیبی فورسز کے حمایتی مسیحی اب نہیں رہے تھے۔ سو اب باقی ٹارگٹس کے لیے یعنی یروشلم کو محفوظ بنانے کے لیے اور ہمسایہ مسلم ریاستوں کو فتح یا کمزور کرنے کے لیے یورپی صلیبیوں نے یروشلم کی طرف سفر جاری رکھا۔ دونوں صلیبی لشکروں میں سے پہلے جرمن بادشاہ کونراڈ III قسطنطنیہ کے راستے موجودہ ترکیہ کے ایشیائی علاقے میں داخل ہوئے، لیکن یہاں ایک غیر متوقع دشمن ان کی راہ دیکھ رہا تھا، وہ دشمن جس کے یہاں ہونے کی انہیں کوئی امید نہیں تھی۔ یہ دشمن کون ہے؟ دوستو، آپ جان چکے ہیں کہ ترک علاقوں میں قائم سلجوق سلطنت کے حکمران قلج ارسلان نے پہلی صلیبی جنگ میں شکست کھائی تھی۔ دوسری صلیبی جنگ کے وقت 1147 میں وہ تو زندہ نہیں تھے، لیکن ان کے بیٹے مسعود اول تو تھے۔ وہ بچی کھچی سلجوق سلطنت کے حکمران بھی تھے۔ وہ برسوں سے کسی موقع کے منتظر تھے کہ صلیبیوں سے اپنے والد کی شکست کا انتقام لیں۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ جرمن صلیبی لشکر بیت المقدس یروشلم کی طرف بڑھ رہا ہے تو بدلہ لینے کا موقع انہیں نظر آنے لگا۔ وہ بھاگتے گھوڑوں سے تیر پھینکنے والی لیجنڈری فورس کو ساتھ لے کر اپنے دارالحکومت پونیا سے نکلے۔ جرمن لشکر قسطنطنیہ سے رومن کنٹرول والے شہر نیکیا پہنچا اور وہاں سے زورلیم۔ یہ وہی مقام تھا جہاں 50 برس پہلے صلیبیوں نے قلج ارسلان کو ایک فیصلہ کن شکست دی تھی۔ اسی مقام پر اکتوبر میں مسعود اول نے جرمنز کو کچوکے لگانا شروع کر دیے۔ براہ راست جنگ کے بجائے ہٹ اینڈ رن کا سہارا انہوں نے لے لیا، یعنی حملہ کرو، اٹیک کرو اور بھاگ جاؤ۔ ترک گھوڑ سوار اچانک ایک سمت سے نمودار ہوتے، دشمن پر تیروں کی بارش کرتے اور پھر تنگ پہاڑی راستوں میں غائب ہو جاتے۔ جرمن لشکر میں زیادہ تر سپاہی پیدل تھے، وہ گھوڑ سواروں کا تعاقب نہیں کر سکتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 3 روز کے اندر ترکوں کے بھرپور حملوں نے جرمنوں کا بھرکس نکال دیا۔ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو چکا تھا، کیونکہ ہر حملے میں ترک کچھ سامان بھی لوٹ کر لے جاتے تھے۔ گرمی، بھوک، پیاس اور دشمن کے مسلسل حملوں سے صلیبیوں کا آگے بڑھنا ناممکن ہو چکا تھا۔ انہوں نے یروشلم کی طرف پیش قدمی روک کر نیکیا شہر واپس جانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن جب واپسی کا سفر شروع ہوا تو ترک تاڑ گئے کہ دشمن گھبرا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے حملے اور بھی تیز کر دیے۔ اس سے پہلے وہ حملوں کے دوران دشمن کے الگ الگ دستوں کو نشانہ بناتے تھے، لیکن اب ان کے حوصلے اس قدر بڑھ گئے کہ انہوں نے مرکزی فوج کو بھی تیروں کی باڑ پر رکھ لیا۔ جرمنز کے بڑے بڑے سردار حتیٰ کہ بادشاہ کونراڈ III بھی تیروں سے گھائل ہو گئے۔ بروقت علاج سے ان کی جان تو بچ گئی، لیکن ترکوں کے حملے نہ روکے جا سکے۔ کئی روز تک سلجوق ترکوں کے خوفناک حملے جھیلنے کے بعد آخر یہ تباہ حال لشکر نیکیا پہنچ ہی گیا۔ شہر میں داخلے پر ہی انہیں سکھ کا سانس ملا، کیونکہ اب ترک حملہ آور اپنے وطن کی حدود میں
वापस जा चुके थे। सल्जूक हुक्मरान मसूद अव्वल ने अपने वालिद कलज अरसलान की शिकस्त का हिसाब तकरीबन बराबर कर दिया था। इधर निकिया में जो बचे खुचे जर्मन सिपाही पहुंच पाए थे, जितना उनका लश्कर वहां पहुंच सका था, शहर में पहुंचते ही एक और मुश्किल उनकी मुंतजिर थी। दरअसल शहर वालों ने उनकी खराब हालत देखकर मदद करने के बजाय उल्टा खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ा दिए थे। ये हारा हुआ जर्मन लश्कर एक के बाद एक जज्बाती और जिस्मानी जख्म सह रहा था कि उन्हें एक अच्छी खबर मिली। फ्रांसीसी बादशाह लुइस सेवन अपनी फौज के साथ कुस्तुनतुनिया के रास्ते एशिया में दाखिल हो चुके थे और निकिया ही की तरफ यानी उन्हीं की तरफ बढ़ रहे थे। इस इत्तला से कॉनराड III और उनके लश्कर को काफी हौसला मिला, क्योंकि इससे पहले उनके बहुत से लश्करी मायूस होकर यूरोप वापस जा चुके थे। लेकिन फ्रांसीसी फौज की आमद ने बची खुची फौज का मोराल हाई कर दिया। वो फिर से यरूशलेम की तरफ सफर करने और दूसरी सलीबी जंग के अहदाफ हासिल करने के लिए पुरअज़म हो गए। फ्रांसीसी लश्कर फ्रेंच आर्मी जैसे ही निकिया शहर के बाहर पहुंची, जर्मन बादशाह कॉनराड III उनके कैंप में गए और लुइस सेवन से मिलकर अपना दर्द भरा हाल सुनाया। दोनों बादशाहों ने तय किया कि सल्जूक तुर्कों के तीर अंदाजों से बचकर अब यरूशलेम या शाम पहुंचने का तरीका